أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. مقامات ان جگہوں کے بارے میں بات چیت کریں کہ جو امام زمانہ سے منسوب ہیں. ان میں سے سرداب غیبت ہے اور مسجد ساحلہ ہے اور وادی السلام. ایران میں مسجد جمکران ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب میں کوہ رضوہ ہے، ذو طوا ہے، طیبہ کا مقام ہے اور جزیرہ خضرہ. یہ وہ مقام ہیں کہ جو منسوب ہیں کہ امام زمانہ یہاں پر ابھی تشریف فرما ہے یا غیبت کے بعد جو ہے وہاں پر تشریف فرما ہوں گے. سرداب غیبت منسوب ہے اس حوالے سے کہ وہ جگہ جہاں پر امام زمانہ نے اور ان کے والد گرامی اور ان کے جد امجد امام ہادی نقی نے عبادت کی ہے. اور اسی سرداب میں ایک کنواں غیبت ہے جو پہلے حوض تھا، ایک تالاب تھا جہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام ہادی وہاں پر وضو کیا کرتے تھے. یہ وہ جگہ جنہیں امام زمانہ نے وہاں سے عبادت کی ہے. اہل سنت میں ایک چیز غلط مشہور ہو گئی ہے کہ شیعہ مشہور ہیں، شیعہ جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس بارے میں کہ امام زمانہ سرداب غیبت یعنی بیسمنٹ غیبت سے ظہور کریں گے اور وہاں ابھی غائب ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف اس وجہ سے متبرک ہے کہ ان ہستیوں نے وہاں پر اس جگہ پر عبادت کی ہے. پھر اس کے علاوہ مسجد ساحلہ میں ایک مقام ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ مقام جو مشہور و معروف ہے مسجد ساحلہ میں اور امام زمانہ سے منسوب ہے. یہ مقام امام سجاد اور امام حضرت یونس کے مقام کے درمیان ہے کہ امام زمانہ ظہور کرنے کے بعد یہاں تشریف لائیں گے اور یہاں قیام پذیر ہوں گے. پھر اس کے علاوہ ذو طوا کا مقام ہے جو مشہور و معروف ہے امام زمانہ سے. یہ مکہ کے قریب ہے، تنیم روڈ پر ہے اور ایک فرسخ کے فاصلے پر ہے خانہ خدا سے، خانہ کعبہ سے. یعنی ایک فرسخ یعنی تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زمانہ ظہور کرنے کے بعد قیام کریں گے اور اپنے ساتھیوں کے منتظر ہوں گے. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر فتح مکہ کے وقت نبی کریم نے کیا یہاں پر قیام فرمایا. پھر اس کے علاوہ کوہ رضوہ ہے اور دعائے ندوہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. یہ بحر احمر کے قریب پہاڑی سلسلہ تہامہ پہاڑی کا سلسلہ جن میں سے ایک پہاڑ کا نام کوہ رضوہ ہے. امام زمانہ روایات میں ملتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ غیبت میں تشریف فرما ہے، غیبت کبریٰ میں. وادی السلام میں بھی ایک مقام ہے کہ جس کو تعمیر کیا ہے سید محمد خان، ایک بادشاہ کے تھے، سندھ کے علاقے کے بادشاہ تھے. انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے اور بعد میں اس کی تجدید بنا کیا ہے سید بحر العلوم نے جو ہے وہ 1212 میں ہے. اور زیارت نامہ بھی اس مقام پر لکھا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جس کا نام جزیرہ خضرہ جو امام زمانہ سے منسوب ہے کہ امام زمانہ وہاں زندگی کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک طیبہ کے نام سے روایات میں جگہ آئی ہے. علماء نے بتایا کہ اس سے مراد مدینہ طیبہ ہے، مدینہ منورہ ہے. پھر مسجد جمکران ہے قوم میں جو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے. ایک عالم دین کو امام زمانہ خواب میں آئے تھے اور امام زمانہ نے بشارت دی تھی کہ اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی جائے. یہاں ہر منگل کو شام کو پروگرام ہوتا ہے. پر قیام فرمائیں گے اور 313 ساتھی ان کے ساتھ ہمراہی کریں گے. پھر وہاں سے وہ چل کر کے آئیں گے خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود پر ٹیک لگائیں گے اور اپنا پرچم بلند کریں گے. پھر روایات بتاتی ہیں کہ مسجد الحرام میں امام زمانہ اپنے ساتھیوں سے رکن اور مقام کے درمیان بیعت لیں گے. رکن اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں حجر اسود ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس تہامہ کی زمین کا حصہ ہے سعودی عرب. یعنی امام زمانہ کا جو ہے وہ قیام اور حکومت کا یہ ابتدا جو ہے وہ مکہ سے ہوگی اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف
کہ اپنے جو ہے وہ حکومت کا آغاز خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود پر جو ہے وہ ٹیک لگانے کے ذریعے اپنی حکومت کا آغاز کریں گے.